بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کی جنگ کے دوران ہی سوویت یونین کی کمیونسٹ قیادت اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ سامراجی طاقت امریکہ سے مقابلہ اسلحہ کی بنیاد پر گھاٹے کا سودا ہے، اور اس لیے اس جنگ کو یک طرفہ طور پر ختم کر دینا ہی ضروری ہے۔ سوویت یونین نے، اس کی لیڈرشپ نے اس کو یک طرفہ طور پر افغانستان کی جنگ کو ختم کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا سے سرد جنگ کا خاتمہ بھی کمیونسٹ قیادت نے یک طرفہ طور پر کیا، اور اس کے لیے اس نے جو میدان عمل سامراج سے مقابلے کا منتخب کیا، اسلحہ کی بنیاد پر جنگ کی بجائے اس نے بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی سیاست کا راستہ منتخب کیا۔ اب اس بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی تجارت کا راستہ انتخاب کرنے کا نتیجہ امریکہ بخوبی، سامراجی طاقتیں بخوبی اس کو سمجھ رہی تھیں کہ اس راستے کے اختیار کرنے کے نتیجے میں لامحالہ یورپ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اسی چیز کے پیش نظر انہوں نے افغانستان میں جو جاری جنگ تھی، اور یہ سارا جنگ کا جو سلسلہ تھا، دہشت گردی کی جو جنگ تھی، اور جو دہشت گردی تھی اس کو انہوں نے انسداد دہشت گردی کی جنگ میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں بدل کر اس عمل کو، جنگ کے عمل کو انہوں نے پرولونگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے طالبان اس میں انسداد دہشت گردی کی جنگ میں بطور ٹارگٹ کے باقاعدہ استعمال ہوئے۔ میں یہاں پر آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ملا عمر کے متعلق پاکستان کے ایک نامور صحافی کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی کا فین ہوں، ماننے والا ہوں۔ تو اگر آپ ان کے فین ہیں، اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر حضرت سندھی اور ان کے جو استاد مکرم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ عدم تشدد کے اصول پر انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور ہندوستان کو آزاد کرایا۔ تو آپ کو سامراج سے جنگ لڑنے کے لیے آپ کو لامحالہ عدم تشدد کے اصول پر جنگ کی طرح ڈالنی چاہیے تھی، ریجنل اقوام کو ساتھ ملانا چاہیے تھا، اور جو سامراج مقابل قوتیں ہیں ان کے ساتھ اشتراک عمل سے اس جنگ کو آپ کو لڑنا چاہیے تھا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ طالبان امریکہ کے ایجنٹ ہیں، لیکن انہوں نے جو اسلحہ کی بنیاد پر اس سے مقابلے کا راستہ اختیار کیا ہے، جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج سامراج کے حق میں نکلے ہیں۔ اس کے برعکس ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ قوم کو ساتھ ملاتے، وہ افغان عوام کو ساتھ ملا کر امریکہ کے خلاف عدم تشدد کی سیاسی جنگ لڑتے، تو یقیناً وہ اس جنگ کو بہت پہلے جیت چکے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کرنٹ افیئر اور یونائٹڈ پاکستان کے حوالے سے آپ کا دوستوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں۔ سوشل میڈیا لنکس ہمارے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔